الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ بے زباں جانوروں کے اوپر بھی اللہ کے نام کا ذکر کر سکے۔ ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قربانی مقرر کی تھی، ہم لوگوں پر بھی ایک قربانی مقرر ہے۔ یہ قربانی حقیقت میں رب کی بارگاہ میں بندگی کے اظہار کا ایک مقدس طریقہ ہے، کیونکہ قربانی کے ذریعے بندوں کو رب کا قرب حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قربانی مسرور ہو کر کرنا چاہیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ صرف نام کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے، شان و شوکت کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے، شہرت و ناموری کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا جو تقویٰ ہے، ہماری جو پرہیزگاری ہے، یہی رب کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے وفاداری، فداکاری اور پرہیزگاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز خدا کی بارگاہ میں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچا کرتا ہے، نہ اس کا خون پہنچا کرتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو صرف اور صرف آپ کا تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے نیک کام، یہی رب کی بارگاہ میں پہنچا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اچھے کاموں کو کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تم اس طرح رب کی بارگاہ میں فریاد کرو، اس طرح رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو کہ مولا بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کن سے؟ لوگوں سے، کہ وہ کہا کرے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے
جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، اس اللہ کے لیے سارے جہان کو، پوری دنیا کو، صرف انسان کو ہی نہیں، پوری مخلوقات کو اللہ پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کو رب ہی پالتا پوستا ہے۔ عارضی طور پر کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، کسی کا چولہا آپ کے ذریعے جلتا ہے، کسی کا چولہا ان کے ذریعے جلتا ہے، یہ عارضی طور پر ہے، لیکن حقیقت میں سب کو اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ قربانی سب کی قبول نہیں ہوتی، اسی کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں نام و شہرت کمانے کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ ایام قربانی نزدیک ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب قدیر نے ارشاد فرمایا، فصلی لربک ونحر، کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجیے۔ ہم سبوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی قربانی کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک ایام قربانی میں قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ لہذا ایام قربانی میں منطق نہیں لگانی چاہیے، اپنے دماغ کی گاڑی کو نہیں دوڑانا چاہیے کہ قربانی نہ کر کے کوئی دوسرا کام کر لے۔ قربانی ہی کرنا یہ رب کو زیادہ محبوب ہے ایام قربانی میں۔ اور دیکھیے، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور رب کی بارگاہ میں مقام مقبولیت حاصل کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے گردن اور زمین کا، گردن سے خون زمین پر ابھی گرا بھی نہیں ہے کہ وہ جانور رب کی بارگاہ میں مقام مقبولیت حاصل کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کس لیے آئے گا؟ تمہاری سواری کے لیے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ سنو، تم لوگ فربہ جانوروں کی قربانی کیا کرو، موٹے تازے جانوروں کی قربانی کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور کل پل صراط پر تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ لہٰذا اچھے جانوروں کی قربانی کیا کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔
قرآن کہتا ہے کہ سنو، ہرگز تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ تو اچھے جانوروں کی جب آپ قربانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے محبوب مال زیادہ لگے گا، محبوب دولت زیادہ جائے گی، لیکن اس کا آپ کو اچھا فائدہ بھی ملے گا، بڑا فائدہ بھی ملے گا۔ لیکن یہاں پر بھی میں یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھا دوں کہ مقصد صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ گاؤں میں نے ایسا جانور لایا کہ ویسا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ دکھاوا ہو گیا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دولت دیا ہے، مال سے نوازا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اچھے جانوروں کی قربانی کرے، اللہ اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس کے بدلے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم جو قربانی کریں گے اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کے جانور کے جسم میں کتنے بال ہوا کرتے ہیں۔ اب جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ کم بڑی بات تھوڑی نہ ہے۔ تھوڑا سا مال آپ خرچ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کا پہاڑ آپ کو عطا فرما رہا ہے، ثواب ہی ثواب آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ لہذا رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے جانوروں کی قربانی کیا کریں۔ جب آپ پر قربانی واجب ہو گئی تو کتنے جانوروں کو آپ قربان کریں گے تو آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو سنیں، یہ بکرا بکری سب جو ہے، اس میں سے آپ ایک جانور کی قربانی کریں گے تو آپ کی جانب سے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ بڑے چوپائے جو جانور ہیں جو حلال ہیں اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کم سے کم آپ کو ایک حصہ لینا ہوگا۔ ایک حصہ سے کم لیتے ہیں تو آپ کی جانب سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ چھوٹے چوپائے جانور ایک آدمی کی جانب سے ایک کرے تو قربانی کی ادائیگی ہوگی، بڑے چوپائے جانور میں کم سے کم ایک حصہ آپ لیں گے تب جا کر آپ کی جانب سے قربانی کی ادائیگی ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، تھوڑا عیب رہے گا تو چلے گا، زیادہ رہے گا تو نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا تو چلے گا، لیکن پورا اندر تک ٹوٹ گیا تو نہیں چلے گا۔ تھوڑا سا لینگڑا پن ہے تو چلے گا، زیادہ ہے تو نہیں چلے گا۔ مطلب ایسا جانور ہے جو خود سے چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے، اس کی تو قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وہ کمزور ہو چکا ہے یا اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، قربان گاہ تک جا نہیں سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی
جو بھی کرے مقصد ہو رب کی خوشنودی حاصل کرنا، صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے چوپائے جانور میں عقیقہ کرنے والے بھی شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ کرنا بھی قرب الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ عقیقہ والے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ کہتے کس کو ہے؟ تو آپ سنیں کہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں شکرانے کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی کا نام عقیقہ ہے، اسی کا نام عقیقہ ہے۔ عقیقہ کے لیے بہتر دن بچے کی پیدائش کا 7واں ہے، یعنی 7واں دن ہے۔ اگر کوئی 7ویں دن بچے کا عقیقہ نہ کر سکا تو وہ پوری زندگی میں جب چاہے عقیقہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن نشی کر دوں کہ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، حالانکہ عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے، اس لیے ایسا کہنا غلط ہے۔ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اگر وہ مالک نصاب ہو گیا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عقیقہ میں لڑکوں کی جانب سے 2 نر بکرا ہونا چاہیے اور لڑکی کی جانب سے 1 مادہ بکری ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا میں بکری کر دے اور لڑکی میں بکرا کر دے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقہ کے لیے بھی جانور کی عمر میں وہی شرط ہے جو قربانی کے لیے ہے کہ بکرا بکری کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو نہ عقیقہ ہو سکتا ہے نہ قربانی ہو سکتی ہے۔ عقیقہ کا گوشت آپ چاہے تو کچا بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں، غریبوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، چاہے تو کچا تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے تو پکا کر تقسیم کر سکتے ہیں، اور چاہے تو اپنے گھر دعوت میں بلا کر سبوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ تینوں طریقے سے اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، کچا بھی بانٹ سکتے ہیں، پکا کر بھی گھر گھر بانٹ سکتے ہیں، یا اپنے گھر پر لوگوں کو بلا کر بھی کھلا سکتے ہیں۔ عقیقہ کا گوشت سب کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، لڑکا کا باپ بھی کھا سکتا ہے، ماں بھی کھا سکتی ہے، دادا بھی کھا سکتا ہے، دادی بھی کھا سکتی ہے، نانا بھی کھا سکتا ہے، نانی بھی کھا سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ کہیں کہیں یہ رواج ہے کہ عقیقہ کا گوشت اس کے دادا دادی ماں باپ وغیرہ نہیں کھایا کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ قربانی زندوں کے نام سے بھی ہوتی ہے، مردوں کے نام سے بھی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کرنا، تو اس کے گوشت کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے گوشت کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ جتنا گوشت ہوگا کل گوشت جو ہے، تمام گوشت جو ہے آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، تمام گوشت۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تو، اگر وصیت نہیں کی ہے تو جس طرح زندوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں تو اس گوشت کو آپ تقسیم کرتے ہیں، ویسے ہی مردوں کے نام سے بھی جو قربانی ہوتی ہے اس کے بھی گوشت کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 3 حصہ لگائیں، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، 1 حصہ اپنے دوستوں احباب کے لیے، 1 حصہ غربا و مساکین کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں کہ کچھ لوگ نہیں بانٹتے ہیں تو زمانہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، طعنہ دیتا ہے کہ دیکھو قربانی کیا گوشت نہیں بانٹا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں، گھر میں زیادہ اہل و عیال ہیں تو آپ چاہے تو سارا کا سارا گوشت آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں،
یا اگر آپ چاہے تو کل کا کل گوشت جو ہے آپ بانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح طریقے سے قربانی کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔